السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، اور امامت کے بارے میں چند روایتیں گزر چکی، تو نماز پڑھنے کے بعد سلام و دعا سے فراغت کے بعد مہدی مڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیلی ملاقات کریں گے، جو امام کے ٹھیک پیچھے صف اول میں ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ مصافحہ کے ساتھ معانقات ضرور ہوگا، اور تمام نمازی پروانوں کی طرح انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ہر ایک یہی چاہے گا کہ وہ نبی کے دست مبارک کو چومنے کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ ابن مریم بھی اس محبت و عقیدت کو دیکھ کر خوشی خوشی لوگوں سے ملتے رہیں گے، اور اس ملاقات و زیارت میں 1-2 گھنٹہ ضرور خرچ ہوگا۔ اس وقت صورتحال بڑی نازک ہوگی، اور کچھ دیر بعد ہی دجال سے مقابلہ ہوگا۔ اس لیے عقل چاہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امت کے مسیحا بن کر اترے ہیں، آج قوم سے ضرور خطاب کریں گے کہ کس طرح دجال کو ختم کر کے اب یہودیوں کا قلعہ قمع کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ حالات کی نزاکت اور دجال سے متعلق غالباً ایک مختصر تقریر فرمائیں گے۔ مجمع کو جوش آئے گا، تمام مسلمان ہتھیار سنبھالیں گے، اور مہدی و مسیح ان دیوانوں کے جلووں میں مسجد کے صحن میں آ کر اس کا دروازہ کھولیں گے۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ سب عین مسجد کے سامنے واقع اسی چوک میں ٹھہرے ہوں گے جو کچھ عرصہ قبل ہی شامی حکومت نے بنوایا ہے۔ دجال کے ہمراہ اتنے یہودی کیوں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ کے ورق الٹنے ہوں گے۔ یہود دراصل ایک جاں پسند قوم ہے جو حکومت و سلطنت کو ہمیشہ اپنی میراث سمجھتی رہی ہے۔ چنانچہ جب تک وہ اقتدار میں رہے ان سے توسیع پسندانہ عزائم کا ظہور ہوتا رہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کا ستارہ گردش میں آیا اور بابل و اسیریا کی حکومتوں نے ان کی جمعیت و طاقت کو بکھیر دیا، تو ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ وہ صہیونیت کی بابت وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہونے لگے۔ ایک دینی قوم ہونے کے ناطے یہ ایک منفی اور مہلک رجحان تھا، اور اس کی تلافی کے لیے بعد میں آنے والے انبیاء سے مسیح موعود کے ظہور کی خبر دی، جو قار ذلت سے نکال کر انہیں دنیا میں پھر عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ اس خبر نے یہودیوں کی امیدوں کو مہمیز لگا دی، اور وہ بڑی بے چینی سے مسیح کی راہ تکنے لگے تاکہ جلد از جلد ذلت کی زندگی ختم ہو اور وہ فلسطین پہنچ کر دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی اسی پیشن گوئی کا مصداق تھے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی مسیحیت کو تسلیم نہیں کی بلکہ عصبیت میں اندھے ہو کر ان کا خون پینے کی تمام کوششیں کر ڈالیں۔ اس وقت سے آج تک صہیونی دنیا ایسے مسیح کے انتظار میں بیٹھی ہے جو زبردست جنگی طاقت کا مالک ہوگا، اور دریائے نیل سے دریائے فرات تک تمام علاقے فتح کر کے ایک عظیم صہیونی سلطنت قائم کرے گا۔ یہودی صدیوں سے اسی تمنا میں جی رہے ہیں، اور اسی خیال دور کے سہانے خوابوں سے ان کا مذہبی لٹریچر بھرا پڑا ہے۔ اب قیامت کے قریب جیسے ہی دجال دنیا میں ظاہر ہو کر اپنی شعبدہ بازیوں کے کرتب دکھائے گا، یہود فوراً اس کا دامن پکڑ لیں گے، اور اس کی مسیحیت میں انہیں ذرہ برابر بھی کوئی شبہ نہ ہوگا۔ ملک شام بھی انہی علاقوں کی فہرست میں ہے جسے صہیونی اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے تمام مشرق وسطیٰ کو روند کر اب اسے فتح کرنے کے لیے وہ دجال کے ہمراہ دمشق کی طرف بڑھیں گے، اور راتوں رات جامع امی کے سامنے جا کر ڈیرے ڈال دیں گے۔ ادھر تو صبح ہوتے ہی مسلمانوں پر آخری الغار کا عزم ہوگا، اور ادھر مجاہدوں کی نصرت کے لیے مسجد کے اندر حقیقی مسیح ابن مریم جلوہ افروز ہو چکے ہوں گے۔ اب حق و باطل کے درمیان صرف دروازے ہی کی آڑ بچے گی، بقیہ تمام فاصلے تو رات کے اندھیرے میں ہی سمٹ گئے ہوں گے۔ مہدی و مسیح بالآخر اس پردے کو بھی اٹھائیں گے۔ دروازہ کھلتے ہی بجلی کا دھماکہ ہوگا یا بادل کا کڑکا، ایک بارگی
دو سمندر لڑ پڑیں گے، دو پہاڑ ٹکرائیں گے، تلواروں سے چنگاریاں نکلیں گی، بھالے خون پی پی کر سرخ ہو جائیں گے، زخمی تڑپیں گے، لاشیں بچھ جائیں گی اور میدان جنگ میں عجیب شور و غل ہوگا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دے گی۔ ادھر مسیح و مہدی کے ہاتھ میں قیادت ہوگی تو ادھر یہود کو دجال کمانڈ کر رہا ہوگا، اور جنگ کے دوران جیسے ہی اس کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑے گی، آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی، دل بیٹھنے لگے گا، بدن میں لرزہ طاری ہوگا، اور اپنے تمام لاؤ لشکر کو لے کر وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ دمشق سے نکل کر اس کا رخ اسرائیل کی طرف ہوگا، اور دروس پہاڑ کو بائیں طرف چھوڑ کر وہ حورام کے علاقے میں پہنچے گا۔ اس سے اگلی منزل پھر افیق ہوگی۔ یہ موجودہ شامی ریاست کا بالکل سرحدی شہر ہے۔ یہاں شام، اسرائیل اور اردن کی سرحدیں ایک تکون بناتی ہیں۔ اس کے مغربی جانب محض چند میل کی دوری پر طبریہ جھیل واقع ہے، جس کے جنوب مغرب میں پہاڑوں کے بیچ ایک طویل نشیبی راستہ ہے جو مسلسل گہرائی کے ساتھ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں دریائے اردن نے طبریہ کو پیچھے چھوڑ کر اپنی الگ منزل متعین کی ہے۔ اس وادی نما پہاڑی راستے کو عرب جغرافیہ میں افیق کی گھاٹی کا نام دیتے ہیں، جہاں افیق شہر کے راستے اردن کے کنارے کو چھوڑتا ہوا سیدھا اسرائیل میں جا گھسے گا، اور جنوب مشرق کی طرف اس کی پیش قدمی مسلسل جاری رہے گی۔ آگے کافی دور جا کر لد کا شہر آتا ہے جو دارالحکومت تل ابیب سے محض چند میل کی دوری پر واقع ہے، اور اسرائیلی حکومت نے وہاں بہت بڑا فوجی ہوائی اڈہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح دمشق سے لد تک سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جسے طے کرنے میں کم از کم ایک ہفتہ درکار ہوگا۔ پیچھے حضرت عیسیٰ کی قیادت میں مہدی کی فوج اس کا تعاقب کر رہی ہوگی۔ وہ بدحواس ہو کر جیسے ہی لد کے اندر گھسنا چاہے گا، ابن مریم یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ جائیں گے، تو میرے وار سے بچ کر کہاں جائے گا؟ میں تجھے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ دجال کی حالت دمشق ہی سے اتنی پتلی ہو رہی ہوگی کہ اگر اسے چھوا بھی نہ جائے تب بھی وہ زندہ نہ بچ سکے گا اور گھل گھل کر مر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتیں گے اور اپنا نیزہ پوری قوت سے اس کے جسم میں اتار دیں گے۔ وار بڑا کاری ہوگا، وہ کراہ کر دم توڑ دے گا۔ اب مسیح موعود خون آشام نیزے کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کریں گے تاکہ تمام لوگوں کو دجال کی موت کا یقین آ جائے۔ یہ خبر یہودیوں پر بجلی بن کر گرے گی، وہی تو ان کی تمناؤں کا مرکز تھا، اسی لیے صدیوں سے خواب دیکھے تھے، اور اسی سے یہ امید تھی کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک تمام علاقے فتح کر کے وہ عالم اسلام کے کھنڈر پر ایک عظیم صہیونی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن افسوس کہ سپاہ محمد کے جیالوں نے گھر میں گھس کر اسے بآسانی قتل کر ڈالا، اور ہمارے قوم کا آخری سہارا خون میں لت پت آج چپ سادے پڑا ہے۔ یہ کربناک منظر دیکھ کر یہودیوں کی سٹی گم ہو جائے گی، جس کا جدھر سینگ سمائے گا میدان سے بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن فرار کی تمام راہیں مسدود ہوں گی۔ مجاہدین پورے اسرائیل میں پھیل جائیں گے، ہر جگہ موت ناچ رہی ہوگی، سر کٹ رہے ہوں گے، خون ابل پڑ رہا ہوگا، چیخیں آسمان کو ہلا رہی ہوں گی، مہدی کی تلوار سے انگارے برسیں گے، مسلمان یہودیوں کو دوڑا دوڑا کر ماریں گے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ وہ جس کافر کو بھی پہنچے گا وہ تڑپ کر گرے گا۔ ان کا یہ سانس تا حد نگاہ اثر دکھلائے گا۔ اگر کوئی یہودی گھر میں چھپے گا تو در و دیوار اس کی مخبری کریں گے، اگر پتھر کی پناہ لے گا تو وہ بھی چیخ پڑے گا، اگر کسی درخت کے آڑ میں ہوگا تو یہ درخت بھی اس کے خلاف گواہی دے گا کہ اے مطیع و مجاہد مسلمان، یہ یہودی چھپا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ الغرض یہودیوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی اور دنیا کا چپا چپا ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگا۔ اس طرح لد کے میدان میں بیشتر یہودیوں کا صفایا کر دیا جائے گا، ہر گلی لاشوں سے پڑی ہوگی، ہر گھر میں ویرانی کا ڈھیر ہوگا، میدان میں کھجور کے تنوں کی طرح لاشیں پڑی ہوں گی، اور کل تک عالم اسلام کو چیلنج کرنے والے آج 2 گز کفن کو ترسیں گے۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا آخری دن ہوگا۔ اس مقام پر آ کر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ معرکہ لد میں بلا شبہ بہت سارے یہودی قتل ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، لیکن بالکل ان کا خاتمہ ہو جائے
समझ में नहीं आता। वो सब के सब तो लुद में मुकीम नहीं कि इकट्ठे ही हाथ आ जाएं, बल्कि इसराइल से बाहर भी वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो सिर्फ लुद की जंग पूरी कौम का निशाना किस तरह मिटा सकती है? ये सवाल अगर आज से 50 साल पहले किया जाता तो मशरिक़ वस्ता के सियासी पस मंज़र में इसका जवाब देना ज़्यादा आसान ना होता, लेकिन अब तो वह बिल्कुल वाक़या बन चुका है। फ़लस्तीन से अरबों को निकाला जा चुका है और वहाँ अब एक मजबूत सहयूनी हुकूमत कायम है जो फ़लस्तीन में आने वाले हर यहूदी के लिए अपनी पलकें बिछा रही है। चुनांचे यूरोप व एशिया के मुल्कों को छोड़कर वो बड़ी तेज़ी से इसराइल में बस रहे हैं। इनकी नकल मकानी का यह सिलसिला 1948 ईस्वी से शुरू हुआ था और मुस्तक़बिल में इसके और ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीदें हैं। अंदाज़ा यही है कि वो दौर महदी तक करीब करीब सारे यहूदी ही इसराइल में जा बसेंगे। अगर कुछ बाकी में रह जाते हैं तो दज्जाल घूम फिर कर इनके एक एक फ़र्द को बटोर लाएगा। चुनांचे जिस वक्त लुद का मारका गर्म होगा उस वक्त 100% यहूदी इसराइल में होंगे और उनका कोई दूध पीता बच्चा भी सहयूनी जत्थे से अलग ना होगा। तमाम यहूदियों को बैक वक्त फ़लस्तीन में जमा कर देना कुदरत का एक मुनज़्ज़म प्लान है। बज़ाहिर इसकी हिकमत यही है कि महदी के पास वक्त बहुत थोड़ा है और उधर यहूद की इन्हें पूरी कौम को फना करना है। इसकी सबसे बेहतर शक्ल यही है कि इन्हें घेर कर एक इलाके में लाया जाए और फिर मसीह और महदी आकर इकट्ठे ही सबका काम तमाम कर दें। यहूदियों को खुशी है कि वो फ़लस्तीन में आ बैठे हैं, लेकिन इन अहमकों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो बैतुल मक़दिस में नहीं बल्कि अपनी कत्ल गाहों में आए थे। दज्जाल का कत्ल, यहूदियों की हलाकत और इसराइल की फ़तह में कई महीने लग जाएंगे। चुनांचे सुनन अबू दाऊद में मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलमी जंग के 6 साल बाद कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और 7वें साल में दज्जाल निकल आएगा। महदी ने दिमश्क में ईसाइयों के ख़िलाफ़ जो सबसे पहली जंग लड़ी थी, हदीस में इसी को मलहमा का नाम दिया गया है। इसके बाद लबनान और यूरोप में यलगार हुई थी जिसमें पूरे 6 साल लगे। फिर कुस्तुनतुनिया फ़तह होते ही 7वें साल के आगाज़ में दज्जाल निकल आया और पूरा साल इसी को कैफर किरदार तक पहुँचाने में खर्च हुआ। इस तरह यहूद का ख़ात्मा हुआ और इसराइल फ़तह कर लिया गया। बैतुल मक़दिस पहली मरतबा अहद फ़ारूक़ी में फ़तह हुआ था और हज़रत उमर ख़ुद मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए थे। दूसरी मरतबा इसे 6ठी सदी हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़ेर किया और मस्जिद अक़सा पहुँचकर सलीबियों के दाग धब्बों को इन्होंने अपने आंसुओं से धोया था। तीसरी और आखिरी मरतबा वो महदी और मसीह के हाथों फ़तह होगा। दिल यही कहता है कि फ़ारूक़ अय्यूबी की तरह ये दोनों बुज़ुर्ग भी मस्जिद अक़सा पहुँचकर खुदावंद क़ुद्दूस के हुज़ूर में सजदा रेज़ होंगे, जिसने यहूद को ज़लील और रुसवा करके उम्मत को ऐसी फ़तह नसीब फरमाई कि मशरिक़ से मग़रिब तक आलम इस्लाम में खुशी की एक लहर दौड़ेगी।